السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، میں اپنے چینل فوڈ فار سول میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے۔ سورہ ملک جو ہے 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ آخرت یعنی قبر کے بارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہا ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ کہتے ہیں جو آدمی روزانہ اس کو پڑھے گا رات کو سوتے ہوئے، یا دن میں بہتر تو یہ رات کو پڑھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مروی، جس کو حضرت ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ ملک جو ہے نا ہر مسلمان کے دل میں ہو، یعنی اس کو یاد ہو اس کے بارے میں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو آدمی پڑھتا ہے اس کو پابندی سے، تو اس کو قبر کے عذاب سے جو ہے نا نجات دلاتی ہے۔ اور آدمی کا بننے کے بعد سب سے زیادہ جو سب سے پہلا اس کو جو سیڑھی ہے وہ قبر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے، صحابہ نے پوچھے، صحابہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی قبرستان میں جاتے بہت زیادہ روتے۔ ہم نے کہا حضور صاحب کبھی کسی اور سے نہیں، جب قبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے نا آخرت کی سیڑھی میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے آخری اس کی آخری منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو ہر مسلمان کو جو ہے نا، یہ تو ہر ایک کا ایمان ہے، چاہے مسلمان ہو، ہر ایک کا ایک موت پر حق ہے، ہر ایک کو موت آئے گی، اور مرنے کے بعد سب سے پہلا جو آدمی کا جو پڑتا ہے اس کو قبر کے اس سے پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی قبر کی، ہمیں بھی قبر کی سب چیزوں سے بچائے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو سورہ ملک کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ جو ہے نا قبر سے بچانے والی ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مرتا ہے بندہ، اس کو رکھا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ یا تو اس کو میری اپنی کتاب میں سے نکال دے، یا اس کی شفاعت قبول فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ظاہر اس کی شفاعت قبول کرتا ہے اور اس کو جنت فردوس میں اس کو داخل کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک نہیں پڑھتے تھے وہ سوتے نہیں تھے۔ ایک اور حدیث میں اس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رات کو حامیم سجدہ اور سورہ ملک نہیں پڑھتے تھے تو وہ سوتے نہیں تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم جو ہے نا سورہ ملک کی پابندی سے روزانہ تلاوت کریں۔ اس میں ٹوٹل 30 آیتیں اور زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس کو پڑھنے میں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی مسلسل 11 دن تک ظہر کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے جو مرد ہیں رشتہ دار، ان کی اس کے لیے شفاعت، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے، ان کے لیے آسانی فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کریں، اور ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور خاص کر ہمارے جو والدین ہیں، کیونکہ والدین کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ انسان کبھی ہر ایک کو کر سکتے ہیں، اپنے والدین کا ادا نہیں کر سکتا، تو اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی زیادہ خدمت کریں، اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں، اور جب بھی قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی انہیں پہنچا دیں۔ تو حدیث میں یہ سورہ ملک کے بارے میں یہی آیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ قبر سے جو ہے نا انسان بچاتی ہے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے جو آدمی کا جو حساب کا پڑتا ہے وہ سب قبر میں ہی ہوتا ہے، اور وہی حساب کتاب، اگر آدمی وہاں کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے کی اس کی منزل جو ہے نا آسان ہو جاتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے آپ پابندی سے ساتھ اس کی روزانہ تلاوت کریں، اور ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آسانی فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس کی پابندی سے روزانہ تلاوت کریں، سورہ ملک کی کوشش کریں مغرب کے بعد، کیونکہ اسلامی دین کے لحاظ سے مغرب کے بعد جو ہے نا دین تبدیل ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد اگر ہمیں ٹائم ملے، مغرب عشاء کے بعد، یا اگر کبھی ہمیں نیند بھی آ جاتی ہے، ہم سو بھی جاتے ہیں، تو جب فجر میں اٹھیں اس میں پڑھ لیں۔ اسلام میں کسی چیز کی سختی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم رات ہی کو پڑھیں، بس یہ ہے کہ فضیلت آئی ہے کہ رات کو آدمی پڑھے گا۔ اگر آدمی کیونکہ سو گیا، اگر اس کو موت آ گئی تو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا سیدھے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں، اور اس کے لیے قبر میں آسانی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم رات کو پڑھیں، مگر اگر کبھی ہم بہت مصروف ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تو ہم
صبح اگر فجر کے بعد پڑھ لیں، یا دن میں کسی اگر ہم ایسی ہماری روٹین ہے کہ ہمیں رات کو ٹائم نہیں ملتا ہے، تو ہم دن کو بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں وہی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، کوئی مشکل نہیں رکھی. تو جو آدمی جیسی سہولت ہو، مگر یہ کہ پابندی کے ساتھ یہ کرے کہ دن میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھے، کوشش کرے صبح شام پڑھے، مگر دن میں ایک دفعہ جو ہے نا اس کی تلاوت کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو جو ہے نا اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ ہم جتنا پڑھیں، آپ جتنا پڑھیں گے نا آپ کا شوق بڑھتا جائے گا، اور خود اندر سے سکون اور بڑی سکون ملتا ہے آدمی کو. افضل ذکر کہا گیا ہے یہ قرآن کی تلاوت یا کلمہ طیبہ، اس کا ذکر کہا گیا ہے، سب سے بہترین ذکر ہے. تو ہم کوشش کریں مختلف صورتیں اور خاص کر سورہ ملک، کیونکہ جیسے پہلے بھی بتایا کہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، تو ہم اس کی پابندی کریں. آپ سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.